جب ہم ملک میں ایک آئین رکھتے ہیں، آئین ہمارے صوبوں کو کے اختیارات کا بھی تعین کرتا ہے اور ہمارے ہر ادارے کے دائرہ کار کا تعین بھی کرتا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو بالادستی کی خواہش کو، پھر اسے ہر شعبے میں اپنی بالادستی قائم کرنے، اس پر ضد کو، پھر انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کے نتائج سامنے لانا، یہ کون سی لت ہے جو ان کو پڑ گئی؟ اور اگر وہ یہ چاہیں گے پھر ہم کیوں قبول کریں گے اس کو؟ ہم بھی آخر اس ملک کے رہنے والے ہیں. جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر ہمارا آرمی چیف پاکستانی ہے، اسی شناختی کارڈ پر میں بھی پاکستانی ہوں اور آپ پاکستانی. ہم ملک کے برابر کے شہری ہیں، لیکن ایک طبقہ سمجھے کہ میں نے حاکم رہنا ہے اور باقی سب کو غلام رکھنا ہے، تو پھر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ رسم کہیں ان کے اپنے قبیلوں کی ہوگی، ہمارے قبیلے کی یہ رسم نہیں ہے. ہماری 200-300 سالہ تاریخ غلامی کے خلاف جنگ لڑنے کی اور قربانیاں دینے کی. انگریز کے خلاف 50,000 سے زیادہ مجاہدین اسی پاداش میں سولیوں پہ لٹکائے گئے، توپوں سے اڑائے گئے. کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس پاکستان میں ہم جرنیلوں کی غلامی کریں گے اور جانوروں کی طرح وہ ہمیں جس طرح ہانکیں گے ہم اسی طرح جائیں گے، اور جس طرح وہ ہمیں چارہ ڈالیں گے ہم وہ چارہ قبول کریں گے؟ کبھی نہیں. اس وقت ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر، صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو یا صوبہ بلوچستان، مسلح تنظیمیں اس وقت کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے. ماضی کے جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج تو سامنے رکھیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے. کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ بلوچستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جہاں ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے. کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. پھر قوم جن کے حوالے ہے ان کے حوالے کا. تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے، یہ جب ضلع لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے، یہ جب ڈویژن لیول پر ہوتی ہے تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے، یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے، اور جو وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، قبول کرے گا.
لیکن ہر چند ہے نہیں ہے، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے، سو اسی پہ خوش رہے۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، کبھی دوستوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں رہتی ہیں، حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو، اور آئین پر عمل ہو، جمہوری نظام مستحکم ہو۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور ان کے خلاف بغاوتیں، ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں۔ یہاں تک ہمیں کس سے پہنچایا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہی بے اعتداری ہوگی۔ جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں۔ یہ آئین ہمارا ضمانت ہے۔ اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا، تشریف لائے، ہم نے دوپہر اکٹھی گزاری، بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ نہیں سر، جو آپ نے بات کی ہوتی اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں، جب آپ سے جو تمام جماعتیں یہ اقتدار میں بھی رہی ہیں، کچھ افغان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہے، وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا، یہ سخت موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں اسی الیکشن سے پہلے۔ یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں، یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ مولانا جناب سوال ظاہر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیشین ہے، لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکٹ پہ پوچھوں گا اور آپ کی جماعت سے ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے، اس مرتبہ کوئی 12-13-62 شخصیات جو ہے وہ پہنچے، تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل سکے۔ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، آپ کے نریٹو اور کے نریٹو میں بہت زیادہ فرق ہے، پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکٹ میں کہوں گا، تو کیا ایگری ہو گئے ہیں؟ یہ تو بڑی کریٹیکل ہے طالبان کے، اور آپ کیسے دو سوال۔ جی بڑے اچھے سوالات ہیں، اور یہ سوالات رہیں گے، اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی۔ دنیا چلتی رہے گی۔ دیکھیے، جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بظاہر تو ٹھیک ہے، علماء کا لفظ اس میں موجود ہے، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے۔ اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے، آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا، ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے اگر ہم ایک عالم دین کو دیکھیں۔ جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے، اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے، اور جمعیت میں آ رہا ہے، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے، اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔